بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عبد الوہاب نجدی کو کون مولوی نہیں جانتا؟ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مولوی ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، ابن عبد الوہاب نجدی کو ضرور جانتا ہوگا، ان کے کارناموں کو بھی جانتا ہوگا، ان کے علم لیاقت کو بھی جانتا ہوگا، اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ مگر کیا کہیے گا، کچھ لوگ اندھے بھکت ہوتے ہیں، کچھ لوگ گوبر بھکت ہوتے ہیں، بس اندھی تقلید جو کہتی ہے اسے مانے بغیر وہ رہ نہیں پائے گا۔ علامہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کو کون فقیہ نہیں جانتا؟ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی کتابوں سے حوالے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محقق دیا کرتے ہیں۔ خاتم الفقہاء ان کو کہا گیا۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ علیہ کا مقدمہ اگر آپ مطالعہ کریں، فتاوی شامی کا مطالعہ کریں، تو ابن عبد الوہاب نجدی کی زندگی اور ان کے سیاہ کارنامے اور ان کی غلظ کارستانی کے بارے میں جو اسلام کے خلاف ہے آپ کو ورق ورق پہ نظر آئے گا۔ اور خاص کر کے امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ شامی میں ابن عبد الوہاب کی زندگی کے وہ صیغہائے راز اور سربستہ راز کھول دیے ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ امت مسلمہ کے درمیان خرافات اور بدعات اور بلا وجہ شرک اور بدعات کے فتاوے کو قائم کرنے والے کا نام ابن عبد الوہاب نجدی ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی وہ شخص ہے جن کے نظریات بہت غلیظ غلیظ عقائد و نظریات ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ، اگر میرا بس چلتا، اگر میری حکومت ہوتی، اگر میرا کنٹرول ہوتا، میرا قبضہ ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس شخص کا نظریہ ہے۔ اس شخص کا نظریہ کیسا؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میری لاٹھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد آپ کا اب نفع کوئی باقی نہ رہا، جبکہ ہماری لاٹھی کارگر ہے، مفید ہے۔ محمد مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد چلا گیا، اب ان کا کوئی فائدہ نہ رہا، جبکہ میری لاٹھی سے سانپ کو مارا جا سکتا ہے، سانپ سے اپنی حفاظت کیا جا سکتا ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے ہزاروں مسلمان کو قتل عام کیا، اور علماء ربانیین میں سینکڑوں صحیح العقیدہ علماء اہل سنت کو حلال سمجھ کر کے قتل کروایا۔ یہ وہ شخص ہے، انہوں نے کتاب التوحید نامی ایک غلیظ کتاب لکھی۔ بظاہر تو نام سے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑی اچھی کتاب ہے، مگر یہ کتاب التوحید کے اندر امت مسلمہ کے درمیان تفریق ڈالنے کے وہ زہر ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آدمی کتنا بڑا بدتین تھا۔ ان کی حقیقت اور ان کے احوال کو جاننے کے باوجود کچھ مولوی نما مولوی، حقیقت میں وہ مولوی ہے نہیں۔ آپ میں کچھ تشریح کروں مزید آگے، آپ ذرا یہ مختصر ویڈیو کلپ ملاحظہ کر لیں۔ سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی، تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب جو ہے، جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا۔ اور محمد ابن عبد الوہاب، میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا، تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا، اہل سنت والجماعت کے جو چار مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم ان تینوں کو چاروں کو برحق سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد عبد الوہاب کے، ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدی اور رہبر سمجھتے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے۔ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان کا رہنے والا چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا، اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا۔ اور یوٹیوبر مولوی طارق مسعود صاحب بھی ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور ان کے کارنامے کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان کرتے ہیں
کہ ان کے ذریعے سے بڑا اچھا کام ہوا ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا ڈھیکا کیا. اور ایک مکی مولوی نام سے، یہ بھی پاکستانی ہے، یہ مکہ میں یا مدینہ میں رہتا ہے اس لیے یہ مکی کہلاتا ہے. انہوں نے علماء حق، علماء اہل سنت بریلوی کو حلوہ خور کہہ کر کے طنز مارتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی کی مدح سرائی میں رطب اللسان نظر آتا ہے. ہم اہل حق، اہل سنت والجماعت کو جو عقائد اہل حق، عقائد اہل سنت، وہ عقائد حق کا عقائد اہل سنت جو رسول پاک علیہ السلام سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین اور ہم تک جو عقائدہ صحیحہ پہنچے، ان عقائد کے حامی اور ان عقائد کو فالو کرنے والے علماء حق المعروف والمشہور بریلویوں کو حلوہ خور کہہ کر کے طنز مارا. مولوی تم کو گوبر نصیب ہوگا تو ہم کیا کریں؟ حلوہ حلال چیز ہے، حلوہ کھانے کی چیز ہے، حلوہ ٹیسٹی چیز ہے، مزیدار چیز ہے. یہ تو حلوہ، یقیناً حلوہ وہ چیز ہے جس میں مٹھاس ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے. خود رسول پاک علیہ السلام کو میٹھی چیز مرغوب و محبوب و پسند تھی، ہم بھی پسند کرتے ہیں. اب اس کا نام تم حلوہ دو، چاہے جو بھی نام دے دو، مگر تمہاری طرح ہم کو گوبر پسند نہیں ہے. خیر، آپ نے سن لیا کہ یہ مولوی ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتا، کہتا وہ ان کے عقائد صحیح، کس کے؟ ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد بھی صحیح، ان کا ایمان بھی صحیح، اور وہ مذہب میں حنبلی مذہب کو فالو کرنے والے. مگر ان کے جو یہ گھنونے عقائد میں سے کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور ان کے جو کارنامے مقدمہ ابن عابدین شامی میں مرقوم ہے کہ انہوں نے بے دریغ مسلمانوں کو قتل عام کیا اور سینکڑوں علماء اہل سنت کو حلال جان کر کے قتل کیا، اور کیسے کیسے غلیظ عقیدے انہوں نے گڑھے. ان تمام حقائق کو چشم پوشی کرتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی کو انہوں نے اپنا امام تسلیم کیا. پکا جانا، سچا مانا کہ اسلام کا بہت بڑا پیغامبر تھا، اسلام کو فروغ دینے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے اس نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مگر آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ ان مولویوں نے ابن عبد الوہاب نجدیوں کے کیسے کیسے کارنامے ہیں اور کیسے کیسے غلیظ ان کے عقیدے ہیں. کبھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں گا ابن عبد الوہاب نجدی کے کیا کارنامے تھے.